منگل کے دن 25 رجب کا خاص وظیفہ دولت کی پریشانی ختم۔ آج آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، شام تک کروڑوں ملیں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج آپ تمام بہنوں بھائیوں کو 25 رجب کا وہ وظیفہ بتاؤں گا۔ 25 رجب کو جس گھر میں یہ سورت ایک بار پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ اس گھر کا بچہ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو دولت میں کھیلے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ایسا وظیفہ ہے، ایسا مجرب عمل ہے جس کو پڑھنے والا یا پڑھنے والی اپنی زندگی میں صرف ایک بار 25 رجب والے دن سکون سے بیٹھ کر 10-15 سیکنڈ 20 سیکنڈ لگیں گے، آدھا منٹ لگے گا اس عمل کو کرنے میں۔ چھوٹا سا آسان سا عمل ہے۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آج آپ تمام بہنوں بھائیوں کو 25 رجب کی وہ خاص صورت بتاؤں گا، وہ خاص وظیفہ بتاؤں گا کہ جس کو پہلے کئی مرتبہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے ایسے دکھیارے بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے، اور کوئی ایسا بندہ یا بندی میری نظر سے نہیں گزرا کہ جس نے یہ وظیفہ پڑھا ہو اس کی حاجتیں مرادیں پوری نہ ہوئی ہوں۔ آج کا وظیفہ سورۃ یاسین کا ایسا خاص عمل ہے جو آپ کو چند ہی گھنٹوں میں مالا مال کر دے گا۔ سورۃ یاسین کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے اور ہر انسان اس سورت کی عظمت کے بارے میں جانتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص سورۃ یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورۃ یاسین کا نام آسمانی کتاب تورات میں منامہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جس شخص نے سورۃ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے اور اپنے سننے والے کی بخشش کرتی ہے، خوب سن لو، وہ سورۃ یاسین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کو پڑھا، یعنی ان کی قرات کو ظاہر کیا اور ان کی تلاوت کے ثواب کو بیان کیا۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن طٰہٰ و یاسین نازل ہوگا، اور خوش قسمت ہے وہ سینے جو اس کو محفوظ یعنی حفظ کریں گے، اور خوش قسمت ہے وہ زبانیں جو زبانی یہ دیکھ کر اس کو تلاوت کریں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ سورۃ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ حضرت عطا بن عربی رباح جلیل القدر تابع سے روایت ہے، فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورۃ یاسین پڑھی تو اس کی حاجات دینی و دنیاوی یا اخروی یا متعلقہ تمام ضرورتیں پوری کی جائیں گی۔ ایسا مجرب وظیفہ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ پڑھتے ہی انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں گی۔ زندگی میں اگر میرے بھائیوں میری بہنوں ناکام ہو جاؤ تو پھر مجھے کہنا یہ وظیفہ ساتھیوں میرے بھائیوں میری بہنوں وہ لوگ بھی لازمی کریں جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ قرضداروں نے آخری وارننگ دی ہوئی ہے کہ بس ہمیں پیسے واپس چاہیے۔ آج کے دن میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ پڑھنا 25 رجب کو اور اپنی حاجتوں مرادوں کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر اللہ پاک کے حکم سے پورا کر لینا۔ اتنی دولت اتنا پیسہ ملے گا کہ ایک دن میں اپنا قرضہ جا کر خود ادا کر آؤ گے۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں وظیفے کے آگے دولت پیسہ تو کچھ بھی نہیں، پوری دنیا کے اگر آپ لوگ خزانے مانگ لو انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں سال میں صرف ایک مرتبہ کرنا ہے جو آج دن ہے 25 رجب کا، تو وقت ضائع مت کریں۔ جیسے ہی یہ ویڈیو مکمل ہو کوشش کرنا ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد اس عمل کو کر لینا، اور عمل کرنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی مرادیں پریشانیاں ہوں اس کے لیے خوب دعا مانگنا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو سیکنڈوں منٹوں میں حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی۔ جو من کی مراد ہوگی وہ پاؤ گے، جو مانگو گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں سکون سے اطمینان سے پورے دن میں آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے بیٹھ جانا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یہ صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، یہ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو درود پاک پڑھ کے غیبی دولت والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ کوشش کرنا ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ ہر منگل کا عمل نہیں ہے، جس طرح آپ ہر منگل کو وظیفہ پڑھتے ہیں ہر منگل کو آپ لوگ اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ یہ جو آج 25 رجب والے دن پڑا ہے بس ایک دن کا یہ عمل ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ اس عمل کا پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ پورا کا پورا عمل جو شروع سے آخر تک پڑھیں گے، اس عمل کو پڑھنے میں آپ کا جو
वक्त लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ आधे मिनट का वक्त लगेगा, इससे ऊपर का वक्त आपका नहीं लगेगा। तो सुकून से बैठकर आप लोग पहले आधे मिनट का वक्त निकाल लीजिएगा। आज पूरे दिन में कहीं भी मौजूद हो, चाहे घर में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे मदरसे में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, जगह की पाबंदी नहीं, कोई वक्त की पाबंदी नहीं, सिर्फ इस अमल को पढ़ने के लिए पाबंदी ये है कि मंगल के दिन आपने पढ़ना है। तो सुकून से इत्मीनान से बैठकर इस अमल को कर लीजिएगा। नाज़रीन, अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए इस अमल को कीजिएगा और एक बात का ख्याल रखिएगा कि अपने दिलों में थोड़ा सा भी वसवसा मत रखना कि पता नहीं ये वजीफा असर करेगा नहीं करेगा, दौलत मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर इस तरह के वसवसे और ख्यालात अपने जहनों में रखोगे तो वजीफा कभी भी असर नहीं करेगा। हमें अल्लाह ताला की जात से मायूस नहीं होना चाहिए और ना ही अल्लाह ताला की अता की गई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और ना ही अल्लाह ताला की अता गई नेमतों की नाशुक्री करनी चाहिए। बेशक इंसान खता का पुतला है, तो इन खताओं के अजाले के लिए कुरान करीम ने हिदायत दी और रहनुमाई की। चुनाचा सूरत आले इमरान की एक आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका हाल ये है कि अगर कभी कोई गुनाह का काम इनसे हो जाता है या इनसे कोई गुनाह हो जाता है, यानी वो अपने ऊपर जुल्म कर लेते हैं, तो फौरन अल्लाह इन्हें याद आ जाता है और वो अल्लाह से अपने इस गुनाह की माफी मांगने लग जाते हैं, इस्तगफार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ कर सकता है। और ये लोग कभी जानबूझकर अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते। इस आयत में अल्लाह ने ये बयान फरमाया है कि किसी से गुनाह सरजद हो जाए तो उसे चाहिए फौरन अल्लाह को याद करे। ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद है। ये लोग गुनाह के बाद फौरन तौबा और इस्तगफार करने लगते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों पर जमते नहीं हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह मगफरत और दखूल जन्नत से नवाजेगा। इमाम इब्न कसीर ने लिखा है कि हजरत अनस फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु कि जब ये आयत उतरी तो शैतान रोने लगा और शैतान ने कहा, ए मेरे रब, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक तेरे बंदों की रूहें इनके जिस्मों में रहेंगी और वो जिंदा रहेंगे मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे इस्तगफार करते रहेंगे मैं मुसलसल उनको बख्शता रहूंगा। दोस्तों, सुकून से इत्मीनान से बैठ जाना है और अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ के, और दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, जैसे ही आप लोग ये एक मरतबा का अमल कर लें, कोशिश करना इस अमल को पूरे दिन में, आज मंगल वाले दिन 2-3 मरतबा भी कर लेना, क्योंकि साल में आपको ये अमल एक ही दिन करना है, एक ही दिन का अमल है। हो सकता है आपसे कोई भी कमी पेशी रह जाए, आपके जहन में ही कोई बात आ जाए कि पता नहीं मैंने सही तरह पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा, तो आप लोग कोशिश करना इस अमल को 2-3 मरतबा आज के दिन लाजमी पढ़ लेना। साथियों, भाइयों, बहनों, एक मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो इस अमल में पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है बिल्कुल आसान वजीफा है और इन वजाइफ को आप लोगों ने अगर अपनी जिंदगी में पढ़ लिया तो दौलतमंद हो जाओगे। इसमें 2-3 वजाइफ शामिल हैं। अगर इन वजाइफ को आपने अपनी जिंदगी में पहले भी पढ़ा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का जो अमल है ये 25 रजब का अमल पूरा अलग ही हो जाएगा, लेकिन आज के दिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लाजमी आप लोग ये हर हाल में भले काम में ही लगे, मसरूफियात में ही लगे हो, जिस बहन भाई को अगर वक्त ना मिलता हो, वो काम में उलझे हुए हो, वो भी आज के दिन ये अमल लाजमी कर लें। और वैसे इसका जो सही तरीका कार है, आपको सुकून से बैठकर पढ़ना है। तो तमाम बहन भाई कोशिश करना आज के दिन पूरी दुनिया में कहीं भी आप लोग मौजूद हो, मंगल का दिन है, 25 रजब का दिन है, सुकून से इत्मीनान से पहले से आधे मिनट का 30 सेकंड का वक्त इस अमल को पढ़ने के लिए निकाल लेना है। ये 30 सेकंड मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसे हो कि इस दौरान आपकी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान सिर्फ वजीफा पढ़ने पर हो। बेदिली से, बेतरतीबी से, बेतवज्जो से आपको ये वजीफा नहीं पढ़ना। अल्लाह पाक की जात पर पूरे यकीन, पूरा भरोसा करते हुए आपको ये वजीफा पढ़ना है। मैंने शुरू में ही कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा बंदा या बंदी मेरी नजर से नहीं गुजरा कि मैंने जिसको ये अमल बताया हो उसकी हाजतें मुरादें पूरी ना हुई हों। तो आप तमाम बहन भाई भी, आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी हाजत हो, कोई मुराद हो, कोई दुख तकलीफ परेशानी हो, कर्जों में अगर डूबे हुए हो, साथियों, भाइयों, बहनों, ये ऐसा अमल है, ये 25 रजब का ऐसा आपको अमल बतलाने लगा हूँ। ये अमल पढ़ने में तो इतना आसान है कि आप लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे कि ये तो बिल्कुल आसान सा वजीफा है, ये तो बच्चा भी पढ़ ले। लेकिन जब इस वजीफे के, इस अमल के पढ़ते ही आप लोग कमालात देखेंगे, अपनी हाजतों को पूरा होता हुआ देखेंगे, अपनी जिंदगी में दौलत को आते हुए फौरी तौर पर देखेंगे, तो फिर आपको मेरी बातों पर यकीन आएगा। आप कहेंगे कि काश आप हमें ये वजीफा पहले बता देती, काश ये अमल हमें पहले पता होता तो हम भी करोड़पति कब के बन चुके होते। लेकिन साथियों, भाइयों, बहनों, कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आज आपको देर से पता चला, लेकिन आज आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर सुकून से अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़िएगा, एक मरतबा सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़िएगा। इस अमल को शुरू करने से पहले कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें तो पहला और आसान सा वजीफा पढ़ने से पहले अपने हाथों में तस्बीह पकड़ के इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। साथियों, भाइयों, बहनों, जब आप लोग एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें सुकून से इत्मीनान से बैठकर, तो इस अमल के पहले नंबर पर जो वजीफा आपको पढ़ना है बिल्कुल आसान वजीफा है।
دوستو بھائیوں بہنوں کہ شاید آپ نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ آسان وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ کس طرح پڑھیں گے آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں، سکون سے اور اطمینان سے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا کھڑے ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آئے، پھر آ کر ایک وظیفہ پڑھا، اس طرح نہیں کرنا۔ پورا عمل شروع سے لے کر آخر تک جو پورا عمل ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل آپ کو کرنا ہے، تب آپ کا یہ عمل قبول ہوگا، تب آپ کو فائدہ ہوگا۔ کیونکہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ عمل ہر عمل کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس پر عمل کریں گے تو آپ لوگوں کو نتائج ملیں گے، عمل کے اثرات ہوں گے، لیکن آپ لوگ اپنی طرف سے تبدیلیاں کریں گے۔ اور خاص طور پر وظائف کو پڑھنے میں جو ہوتی ہے نا، اس میں آپ لوگ پورا خیال رکھیے گا، اپنی طرف سے کوئی بھی وظیفہ نہ ہی ایک مرتبہ کم پڑھیے گا اور نہ ہی ایک مرتبہ زیادہ پڑھیے گا۔ ان چیزوں کا آپ کو پورا خیال رکھنا ہے۔ ناظرین یہ عمل آسان ہے کہ کوئی اگر بہن بھائی جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا وہ بھی اس عمل کو میرے ساتھ پڑھ کے دہرا لیں۔ بالکل آسان عمل ہے، اپنی زبان پر بٹھا لیں اور پھر ویڈیو جیسے ہی ختم ہو میرا عمل سمجھ لیں تو فوراً آپ لوگ اپنے حساب سے جب چاہیں کوشش کرنا ویڈیو دیکھنے کے بعد پڑھ لینا۔ اگر نہ پڑھ سکو تو پورا دن موجود ہے، پورے دن میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر ایک مرتبہ کم سے کم اس عمل کو آج پورے دن میں لازمی کر لینا، ہو سکے تو 2-3 مرتبہ بھی اس عمل کو کر لینا، تاکہ آپ لوگوں سے اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو وہ بھی پوری ہو جائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ لیا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو پہلے نمبر پر جو آسان سا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اس طرح اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھتے رہیں۔ پہلے نمبر پر آپ کو آج 25 رجب کو منگل والے دن جب آپ لوگ سکون سے اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، زبانی گنتی کر کے پڑھیں، جیسے آپ لوگ کر سکیں ویسے کر لیں۔ اس وظیفے کو آپ کو پہلے نمبر پر کتنی بار پڑھنا ہے؟ 15 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، نہ ہی ایک مرتبہ کم ہو نہ ہی زیادہ ہو۔ وہ عمل آج آپ کو بتلانے لگا ہوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، بھلے ہی مجھے آپ تک پہنچانے میں، آپ کے ذہنوں تک بٹھانے میں، عمل کو سمجھانے میں بھلے ہی وقت لگ رہا ہو، لیکن آپ لوگ آج کے دن ویڈیو دیکھنے کے بعد، عمل کو سمجھنے کے بعد اس عمل کو خود پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کا بمشکل آدھا منٹ کا وقت لگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے فرشتہ ندا کرتا ہے، یعنی آواز دیتا ہے مانگ کے ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو۔ اسی طرح 5 بار یا ربنا کہنا بھی دعا کی قبولیت میں بہت اثر رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اس لفظ مبارک کو 5 بار ذکر کر کے اس کے بعد ارشاد فرمایا فاستجاب لهم ربهم، ترجمہ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے تو جس کا خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے امان بخشے گا اور جو چیز چاہتا ہے عطا فرمائے گا۔ جیسے ہی آپ لوگوں نے یہ وظیفہ 15 مرتبہ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کا پڑھ لیا، اسی وقت آپ کو دوسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ دوسرے نمبر پر بھی اس عمل میں جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے بالکل چھوٹا سا، بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ اتنا آسان وظیفہ ہے ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں کہ کوئی بچہ بھی بڑے آرام سے پڑھ لے گا، اور یہ پورا کا پورا عمل میرے بھائیوں میری بہنوں ایک تو آسان، اوپر سے بالکل مختصر وقت کا ہے، اور اتنا آزمودہ عمل ہے، اتنا طاقتور عمل ہے کہ اس وظیفے کو جس کسی نے آج تک پڑھا ہے نا، اس نے ہمیشہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دی ہیں۔ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے، ایک مرتبہ جس نے یہ عمل کر لیا 25 رجب کا، اس نے ہمیشہ اگلے سال بھی میرے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھا۔ مجھے تقریباً لوگوں کو اس عمل کو بتلاتے ہوئے کچھ سال ہو گئے، پچھلے چند سالوں سے میں اس عمل کو میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو بتلایا ہے، اور لوگوں نے میرے بھائیوں میری بہنوں جب بھی اس عمل کو 25 رجب والے دن میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ لیا، لوگوں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دی ہیں۔ کسی نے کہا یہ حاجت پوری ہو گئی، کسی نے کہا میرے اوپر سے قرضے ادا ہو گئے، کسی نے کہا ہمیں ذاتی مکان مل گیا، کسی نے کہا ہمیں بڑی رقم چاہیے تھی شادیوں کے لیے، بچے بچیوں کی وہ مل گئی، ہمیں بیماریوں کے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے وہ مل گئے۔ ہر بندے کا جو مسئلہ تھا، مسائل تھے، حاجتیں تھی، وہ اللہ پاک کے حکم سے یہ ایسا 25 رجب کا دولت والا عمل ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا یا پڑھنے والی کسی نے بھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ میری حاجت مراد پوری نہ ہو سکی، میری خواہش پوری نہ ہو سکی، مجھے دولت نہ
مل سکی, کوئی ایک بندہ بھی ایسا میری نظر سے آج تک نہیں گزرا. تو ساتھیوں بھائیو بہنوں, آج آپ نے یہ وظیفہ درود پاک پڑھ کے شروع کر لیا. ایک مرتبہ آپ نے پہلے نمبر پر وظیفہ یا حی یا قیوم کا پڑھ لیا تو اسی وقت آپ کو اس عمل میں دوسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا. تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی گنتی کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا. ساتھیوں بھائیو بہنوں, اس عمل میں آپ کو دوسرے نمبر پر 2 وظائف ملا کے پڑھنے ہیں. پہلے نمبر پر آپ نے ایک وظائف پڑھا تھا, دوسرے نمبر پر آپ کو 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں. دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. اسی طرح آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے. سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا یا رزاقو یا وہابو, ایک ہو گئے. دوسری بار پڑھیے گا یا رزاقو یا وہابو, 2 ہو گئے. پھر تیسری بار پڑھیے گا یا رزاقو یا وہابو, پھر چوتھی بار پڑھیے گا. اسی طرح آپ نے یہ وظیفہ بھی 15 مرتبہ پڑھنا ہے. صرف 15 مرتبہ. آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر والا وظیفہ یا حی یا قیوم 15 مرتبہ پڑھ لیا. دوسرے نمبر والا وظیفہ یا رزاقو یا وہابو 2 وظائف ملا کر آپ نے 15 مرتبہ پڑھ لیے. تو اس کے بعد فوراً کیا پڑھنا ہے آپ لوگ سمجھ لیں. اس کے فوراً بعد تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تمام ساتھی بہن بھائی یہاں تک عمل سمجھا ہے تو ابھی 1 آدھ 2 منٹ کا عمل رہتا ہے. خدارا پورا عمل آخری سیکنڈ تک بالکل آخر تک سمجھ جائیے گا. پورا عمل اپنے ذہن میں بٹھا کر جائیے گا. یہ دن یہ موقع پھر نہ ملے گا. پھر 1 سال بعد آپ کو موقع ملے گا. اگر آپ نے ویڈیو مکمل نہ دیکھی, اپنی طرف سے جلد بازی میں مکمل نہ دیکھی, اپنی طرف سے جلد بازی میں کاٹتے گئے, آگے بھاگ کر دیکھتے گئے تو عمل کا کوئی اثر نہ رہے گا. جب پڑھنے بیٹھو گے تو مجھے پتا ہے لازمی غلطیاں کرو گے. تو پورا عمل پہلے اچھی طرح ویڈیو پر جڑے رہتے ہوئے سمجھو, پھر آپ لوگ اچھی طرح عمل کرو تاکہ آپ کو فوری طور پر فائدہ ہو. ساتھیوں بھائیوں بہنوں, میں تو 2-4 منٹ کی ویڈیو بھی بنا دوں گا, لیکن میں آپ لوگوں کے لیے کیوں اتنی لمبی ویڈیو بناتا ہوں. لمبی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے جو پیارے ناظرین, جو دوست احباب ہیں, وہ جو پریشانیوں میں ہیں, ان کو اچھی طرح سے عمل کو سمجھا سکوں, ان کے ذہنوں میں ایک ایک بات بٹھا سکوں تاکہ وہ لوگ جیسے ہی عمل کریں, وظائف کریں, فوری طور پر ان کی حاجتیں مرادیں پوری ہوں. تو پورے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے وظیفہ کرنا ہے. آپ کو سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے, درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد 15 مرتبہ یا حی یا قیوم کا دوسرے نمبر پر آپ کو 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں, یا رزاقو یا وہابو 15 مرتبہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. اسی طرح یہ وظیفہ آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے. تیسرے نمبر پر آپ کو تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتایا تھا, میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا, لیکن آپ کو تیسرا کلمہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اس عمل میں جیسے ہی تیسرا کلمہ پڑھ لیں تو آخری وظیفہ اس عمل کا جلدی سے سمجھ لیں کس طرح پڑھنا ہے, کس ترتیب سے پڑھنا ہے, اور اس وظیفے کو آخری وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کرنا ہے. تو کرنا کیا ہے یہ پورا عمل سمجھ کر جائیے گا. دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں, آخر میں آپ کو سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے. اس وظیفے کو اس عمل کو شامل کرنا ہے. صرف اور صرف آپ کو یہ وظیفہ آخر میں 1 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. آخر میں سورۃ یاسین 1 مرتبہ پڑھ لیں تو فوراً 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا. درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے جو بھی حاجتیں ہوں, مرادیں ہوں, پریشانیاں ہوں, اس کے لیے دعا ضرور کرنا. دعا مانگنے کے بعد آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, آمین.